ہر نئے آنے والے سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو جب اپلوڈ کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے پہنچ جائے۔ شکریہ۔ آئیے اب لکھنؤ کی ایک چھوٹی سی سیر کر لی جائے۔ اس کی شروعات کچہری روڈ سے ہوتے ہوئے امین آباد کا کچھ حصہ، شری رام روڈ، لاٹوش روڈ، نذیر آباد، پرانا نذیر آباد ہوتے ہوئے بھیرو جی روڈ پہ وہاں پر ختم ہوتا ہے جہاں پر پنڈت بندہ دین مہاراج میموریل میوزیم قائم ہے۔ دراصل اس ویڈیو میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ان سبھی خاص محلوں اور سڑکوں پر بہت ہی خوبصورت انداز کی عمارتیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ لکھنؤ اپنی خوبصورت عمارتوں اور الگ انداز کے تعمیر کی وجہ سے نہ صرف اس ملک میں بلکہ ساری دنیا میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن کچھ برسوں پہلے تک یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ خاص طور پر کچہری روڈ پہ بہت ہی خوبصورت اور وسیع عمارتیں ہوا کرتی تھیں، جن کی کھڑکیاں، چھجے اور برساتیاں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک جیسی ہی لگتی تھیں۔ لیکن کچھ برسوں میں ایسا بھی ہوا کہ اچانک وہ تمام خوبصورت عمارتیں جیسے ایک ایک کر کے غائب ہوتی گئیں۔ اب حالت یہ ہے کہ گنتی میں مشکل سے 3 یا 4 عمارتیں ایسی باقی بچی ہیں جن کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ یقیناً ایک زمانے میں بہت ہی خوبصورت علاقہ رہا ہوگا اور یہاں کی عمارتیں اپنا ایک الگ انداز رکھتے ہوئے ایک نہایت ہی دلکش نظارہ پیش کرتی ہوں گی۔ وہ سڑک جسے ہم کوئن روڈ کہتے ہیں، جہاں پر ملکہ زمانی کا امام باڑہ اور مقبرہ قائم ہے، وہ گولہ گنج چوراہے سے شروع ہو کر امین آباد چوراہے پر ختم ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں اس پوری سڑک پر بے پناہ خوبصورت بہترین عمارتیں ہوا کرتی تھیں جو اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اور ان کی جگہ پر نئے انداز کے کمپلیکسز بن گئے ہیں جن میں نہ تو کوئی ڈیزائن ہے نہ ہی اس کی کوئی الگ حیثیت ہے، بلکہ سب ایک جیسی دیکھنے میں لگتی ہیں۔ اور ان سب کمپلیکسز میں زیادہ تر وہ دکانیں ہیں جس میں کاپی کتابوں اور کاغذ کے کاروباری اپنے گودام بنائے ہیں یا دکانیں کھولے ہوئے ہیں۔ گلمرگ ہوٹل کے چوراہے سے لے کر امین آباد کے چوراہے تک دونوں طرف ابھی بھی 1-2 عمارتیں ایسی ہیں جس کے مالکان نے اس کو ویسے ہی رہنے دیا ہے۔ داہنی طرف جہاں پر سلیم بھائی کی کاپی کا دکانیں ہیں اور ان کا خوبصورت گھر ہے، اس کی بالکنی اور چھجے ابھی بھی دیکھنے میں بہت پرکشش اور خوبصورت لگتے ہیں۔ یہی کیفیت لاٹوش روڈ کی ہے۔ ایک زمانے میں لاٹوش روڈ پر تمام عمارتیں بہت ہی خوبصورت ہوا کرتی تھیں، لیکن دھیرے دھیرے وہاں پر بھی زوال آیا، اور چونکہ وہاں پر اب زیادہ تر ہارڈ ویئر کی دکانیں ہیں، جس کی وجہ سے پرانے انداز کی دکانوں کا اب لوگوں کے ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں رہا۔ وہاں پر بھی طرح طرح کے کمپلیکسز بن گئے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو داہنی طرف اور بائیں طرف ابھی بھی آپ کو کچھ عمارتیں ایسی دکھ جائیں گی جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ لکھنؤ کی بہت ہی خوبصورت سڑک ہوا کرتی ہوگی اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز کی عمارتیں ہوا کرتی ہوں گی۔ قیصر باغ چوراہے سے لے کر اور امین آباد کے مین چوراہے پر ختم ہونے والا سڑک، جس کو نذیر آباد بازار کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے دونوں طرف ابھی بھی آپ کو کچھ عمارتیں ایسی دکھ جائیں گی جن کو دیکھ کر پرانے لکھنؤ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔
شروع میں ہی برٹش پیریڈ کی بنائی ہوئی میرس مارکیٹ ابھی بھی برقرار ہے، حالانکہ اب اس بازار میں نہ تو مچھلیوں کا کاروبار ہوتا ہے اور نہ ہی گوشت وغیرہ کا، بلکہ کچھ لوگوں نے وہاں پر سبزی اور پھل وغیرہ کی دکانیں اور گودام بنا رکھے ہیں، اور اسی میں ریڈی میڈ گارمنٹس وغیرہ کا بھی کام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ عمارت ابھی بھی موجود ہے، اور اس کا باہری دروازہ اور پھاٹک دیکھ کر ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً بہت ہی خوبصورت عمارت رہی ہوگی اور بہت ہی خوبصورت بازار رہی ہوگی۔ لاٹوش روڈ پر بھی ایک حصہ ابھی بھی میرس مارکیٹ کا برقرار ہے، جو بہت ہی خستہ حالت میں ہے۔ اب اس چوراہے سے اگر داہنے مڑ کر ہم لوگ پرانا نذیر آباد ہوتے ہوئے چلتے ہیں، جس پہ کسی زمانے میں ناز سنیما ہوا کرتا تھا، اور جہاں پر لکھنؤ کی ایک خاص مشہور پہچان بن چکا ٹنڈے کبابی موجود ہے، اس سڑک پر بھی اب کوئی بھی عمارت دکھائی نہیں دیکھتی جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ یہ لکھنؤ سے یا لکھنؤ کی خاص پہچان کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ پھر چک والی گلی کے پاس سے خیالی گنج شروع ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں بعد میں کسی وقت ذکر کیا جائے گا، کیونکہ یہ محلہ ایک بہت ہی خاص تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں پر ابھی بھی کچھ پہچان ایسی باقی ہے جس کا ذکر کیا جانا بہت ضروری ہے، جو آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر کتنی اہم شخصیت اور کس قدر اہمیت والے لوگ رہا کرتے تھے۔ لکھنؤ میں محل، محل سرا، ڈیوڑی، یہ تینوں الفاظ بظاہر ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، اور عام طور پر لوگ ان میں فرق نہیں کرتے تھے، لیکن حقیقتاً یہ تینوں نام علیحدہ علیحدہ طرز کی عمارتوں کے لیے مخصوص تھے۔ محل اس بلند و بالا اور عالیشان عمارت کو کہتے تھے جس میں کئی رئیس کی رہائش ہوتی تھی۔ یہ عمارت صرف ایک قطع تعمیر کی ہوتی تھی، برخلاف اس کے محل سرا ایک سے زیادہ کئی قطعات پر مشتمل عمارات کا نام تھا۔ محل سراؤں میں زنانے اور مردانے حصے علیحدہ علیحدہ ہوا کرتے تھے، اور ایسی املاک وسیع و عریض ہوتی تھی۔ ڈیوڑی کا لقب صرف شہزادگان اور ورثائے شاہان کی اقامت گاہوں کے لیے مخصوص تھا، جیسے چھوٹی شہزادی کی ڈیوڑی، سلیمان قدر بہادر کی ڈیوڑی وغیرہ وغیرہ۔ ڈیوڑیاں محل سراؤں سے زیادہ وسیع ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی وزیروں کی بہت وسیع اور عریض محل سراؤں کو بھی ڈیوڑی کہا جاتا تھا، جیسے غازی الدین حیدر کے وزیر آغا میر کی املاک ڈیوڑی کے نام سے اس طرح مشہور ہوئی کہ پورا محلہ آغا میر کے نام سے مشہور ہو گیا، منسوب ہو گیا۔ ان تینوں طرز کی جائیدادوں کے علیحدہ علیحدہ نام بہرحال 20ویں صدی کے شروع میں کسی نمایاں فرق کے حامل نہیں تھے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی محل سرائیں ڈیوڑیاں کہلانے لگی تھیں، اور متعدد محل سرائیں صرف ایک محل باقی رہ گئی تھی۔ رؤسا اور عمرا کی ایسی املاک اور جائیدادیں شہر کے قریب قریب ہر محلے میں تھیں، اور یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وزیر گنج سے لے کر گولا گنج ہوتے ہوئے گوئن روڈ اور امین آباد، کچہری روڈ وغیرہ وغیرہ پر نہ جانے کتنی محل سرائیں ڈیوڑیاں نوابین کی اور رؤسا کی موجود تھیں، جن میں سے اب ایک بھی باقی نہیں ہے۔ وسطی لکھنؤ، وسطی کا علاقہ پرانا علاقہ تھا جو عہد آصفی کے میں آباد ہوا تھا۔ یا متعدد رؤسا عمائدین کے محل اور محل سرائیں اور ڈیوڑیاں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ سب گزشتہ 70-80 برسوں میں مٹ چکی ہیں، بعض کے نام و نشان تک باقی نہیں ہیں۔ امین آباد اور نذیر آباد، جن کو آج بڑی شہرت حاصل ہے، کل یہاں چھوٹے چھوٹے مکانات اور چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوا کرتی، گویا یہ خوبصورت ڈیزائن کی تھیں۔ امجد علی شاہ کے وزیر امین الدولہ نے یہ محلہ آباد کیا تھا، اور انہی کے نام پر امین آباد نام رکھا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں امین آباد اور نذیر آباد کے علاقے نواب غنی بہادر مرحوم کے قبض و تصرف میں تھے، اور موجودہ امین الدولہ پارک کا علاقہ اور اس سے متصل
سمت جنوب نواب صاحب عالم کی محل سرا اور املاک تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان رئیسوں کے خلاف اب بھی کچھ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں موجود ہوں، لیکن یہ خاندان 1910 میں بری طرح تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسی خاندان کا ایک فرد نواب سن 10 ہی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ انہی املاک سے متصل اور موجودہ امینہ دولہ پارک کے سمت شمال دلی کے ایک شہزادہ کی بہت لمبی اور چوڑی محل سرا ہوا کرتی تھی، جس کو صحیح معنوں میں لفظ ڈیوڑی سے رعایت کیا جا سکتا ہے۔ اس خاندان کی عظمت کا صرف انہی کی محل سرا کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ اس املاک کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ اس کی دیوار سمت شمال گوئن روڈ کے موجودہ چوراہے سے، جہاں سے کچہری روڈ شروع ہوتی ہے، اور امین آباد کے اس علاقے تک اسی سڑک پر مسجد واقع ہے چلی گئی تھی، اور اس کے پیچھے والی دیوار اسی قدر لمبائی میں اس جگہ واقع تھی جہاں آج سینٹرل ہوٹل کا صدر دروازہ، محل کا داخلے کا والا دروازہ موجودہ گوئن روڈ کی طرف تھا، اور اسی صدر دروازے سے داخل ہو کر بعد میں متعدد آراستہ و پیراستہ مسلح اور مجلہ ہال اور کمرے ہوا کرتے تھے۔ لکھنؤ میں اب یہ سب باتیں اور یہ جگہیں اور یہ محل سرائی اور ڈیوڑیاں اب صرف یادوں میں رہ گئی ہیں، یا پھر تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ڈھونڈنے چلیے تو کہیں پر بھی آپ کو کوئی بھی عمارت کا نشان اب باقی دکھائی نہیں دیتا، اور جو کچھ رہا سا تھا اس کو ایک نئی نسل جو انٹروڈیوس ہوئی لکھنؤ میں، جسے پراپرٹی ڈیلر، ریئل اسٹیٹ ڈیلر، بلڈر وغیرہ وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی نظر ایسی لگی کہ وہ سب عمارتیں اب گرا کے 4-5 منزل کے کانکریٹ کے کمپلیکس کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ جس طرف نظر ڈالیے ایک بے تکے بے ڈھنگے کمپلیکس دکھائی دیں گے، جس میں چھوٹے چھوٹے کمروں میں نہ جانے متعدد دکانیں، کارخانے اور گودام بنے ہوئے ہیں، جن میں نہ تو کوئی کشش ہے، نہ ہی اس کی ڈیزائن میں کسی قسم کی فنکاری دکھائی دیتی ہے۔ ہاں، بس یہ ہے کہ رہنے کے لیے اور کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک جگہ میسر ہو گئی ہے۔